دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ممبئی کی سرزمین پر آرام فرمانے والے اللہ کے ایک ولی کی کرامت کا واقعہ سنیں گے، جسے دیکھ کر انسان کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کرامت کا واقعہ ممبئی پولیس کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے دیکھ کر خود ممبئی پولیس والے بھی حیران رہ گئے تھے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کرامت کے واقعے کو بیان کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو دوستو، آج ہم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت حاجی عبدالرحمن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عرف ڈونگری کے سلطان ہیں۔ آپ کی ولادت 1211 ہجری میں سنور سلیم مدرسے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں آ کر پائے دونی میں ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ حافظ قرآن تھے اور مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ حج بیت اللہ کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے مرزا سینا سے فیض حاصل کیا تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد آپ نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں خود کو مصروف کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پاس ایک عصا یعنی چھڑی رکھتے تھے۔ جب کوئی پریشان حال یا بیمار یا غم زدہ شخص آتا تو آپ اس بیمار کے سر پر چھڑی لگا دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اور جو شخص پریشان ہوتا اس کے سر پر چھڑی لگا دیتے تو اسے پریشانی سے نجات مل جاتی۔ حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ان میں سے ایک کرامات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مسافر خانے میں حضرت عبدالرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے پولیس اسٹیشن میں آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف FIR اور شکایت درج کروا دی۔ پھر پولیس آپ کو پکڑ کر لے آئی اور حوالات میں ڈال دیا۔ پھر شام کے وقت لوگوں نے حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا، جبکہ حوالات کا تالا کھلا بھی نہیں تھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو واپس حوالات میں ڈال دیا۔ لوگوں نے پھر حضرت عبدالرحمن شاہ بابا کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر پولیس نے آپ کو دوبارہ حوالات میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو آپ رحمت اللہ علیہ باہر نظر آئے۔ کئی بار ایسا ہونے کے بعد پولیس نے خود حضرت عبدالرحمن شاہ رحمت اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ جب پولیس اسٹیشن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو بند کیا گیا تھا، وہاں آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا چلائے مبارک موجود ہیں۔ آپ کے آستانہ مبارک پر بہت بڑی تعداد میں آپ کے عقیدت مند عقیدت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال یکم جمادی الاول 1336 ہجری بمطابق 13 فروری 1918 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی مزار مبارک مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے ڈونگری میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و پیغمبر اسلام کے وسیلے سے ہمیں عشق رسول عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار اور پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اب ہم اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ بزرگ کی زیارت کریں گے اور ان کی کرامت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جن کی بارگاہ میں حاضری دینے سے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے دعا کریں گے۔ ہر پریشانی
بیماری، روزی روٹی اور ہر مصیبت کے لیے دعا کریں گے تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنی جو بھی مراد ہو وہ مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور پوری ہو جائے گی، بشرطے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج ہم جس ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا نام پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور دوستو ان کا آستانہ مبارک مہاراشٹر کے ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہیں۔ یہ درگاہ شریف جہاں موجود ہیں وہیں سامنے ایک مندر بھی ہیں، لیکن دوستو یہ جگہ ہندو مسلم بھائی چارے اور امن و محبت کی ایک مثال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب پورے ممبئی میں ہندو مسلم کے نام پر فساد ہوا تو اس وقت اس بارگاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں پر ایک طرف مندر ہیں تو دوسری طرف مسجد اور درگاہ ہیں، لیکن اللہ کے فضل اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کے صدقے یہاں کوئی فساد نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اور دوستو حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پریشان حال لوگوں کو پریشانی سے نجات ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو ان کے صدقے حلال رزق ملتا ہے۔ اکثر لوگ کاروبار یا نوکری پر جانے سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو دوستو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرمائیں، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائیں، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیں، جن لوگوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے جن دیکھنے والے مسلمان بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی تمام جائز خواہش اللہ تبارک و تعالی پوری عطا فرمائیں۔ دوستو اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کر آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا آمین کہنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور دوستو حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جو آستانہ مبارک ہیں وہ مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہیں، تو جو بھی ہمارے بھائی بہن اس مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ دوستو سعودی عرب کے شہر مدینہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد حرام کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کر دیا جاتا ہے؟ یعنی مسجد نبوی رات کے وقت خالی کیوں کروائی جاتی تھی؟ آخر رات کے وقت اس مسجد میں ایسا کیا ہوتا تھا جس کی وجہ سے رات کے وقت کسی کو بھی اس مسجد میں آنے جانے یا اس میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی؟ کیا اس کی وجہ سے مسجد نبوی میں کسی نورانی یا روحانی مخلوق کی آمد ہونا یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اور کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے آپ مسجد نبوی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو ہجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں اللہ کے پیارے نبی کی
اونٹنی جا کر بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نام سہل اور سہیل بتائے جاتے ہیں، جسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے تھے۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی ایک سچی تصویر ہے۔ دوستو، 1 ہجری یعنی سن 622 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد یعنی مسجد نبوی کی بنیاد خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، لیکن پھر اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں اس مسجد میں مزید توسیع کی گئی۔ اس وقت یہ مسجد تقریباً 1000 مربع میٹر تھی، لیکن آج یہ مسجد تقریباً 384,000 مربع میٹر میں پھیل چکی ہے، اور اس وقت مسجد نبوی میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پورے عرب میں پہلی بار بجلی روشنیوں کا استعمال بھی اسی مسجد میں کیا گیا تھا۔ مگر دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد کو رات کے وقت بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یعنی اس مسجد کو رات کے وقت خالی کیوں کروایا جاتا تھا؟ کیا اس مسجد میں رات کو کوئی نورانی یا روحانی مخلوق آتی تھی، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ آئیے اب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ رات کے وقت مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سوال کو لے کر ہمارے پاس 2 طرح کے جواب ملتے ہیں، اور آج ہم ان دونوں ہی طرح کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ان میں سے پہلا جواب ایک واقعے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں یعنی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں بہت سارے بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تب اچانک وہاں ایک عرب شخص آیا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے علماء، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ 24 گھنٹے کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبوی رات کے وقت بند کر دی جاتی ہے؟ رات کے وقت مسجد نبوی میں کسی کو رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی، آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے، اور آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن پاک کے حوالے سے ہونا چاہیے، یعنی آپ قرآن پاک کا حوالہ دے کر اس سوال کا جواب دیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس عرب شخص کا یہ سوال سن کر جہاں بڑے بڑے علماء خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے، وہیں ایک عالم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہی ہیں جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی اسے نیند آتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کا یہ گھر یعنی خانہ کعبہ دن رات 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جبکہ مسجد نبوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہیں۔ چونکہ انسان کے لیے نیند اور آرام ضروری ہے، اس لیے رات کے وقت مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا، جبکہ اللہ پاک نیند سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، اسی لیے خانہ کعبہ جو اللہ پاک کا مقدس گھر ہے وہ دن رات یعنی 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھا اس بات کا پہلا جواب کہ رات کو مسجد نبوی کو کیوں بند کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کرنے کی اصل وجہ کیا تھی، یعنی اس کو رات کے وقت کیوں بند کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، دراصل سعودی عرب کے مرحوم حکمران شاہ عبداللہ سے پہلے ایک معمول تھا، یعنی ایک دستور تھا کہ مسجد نبوی کی صفائی اور روضہ مبارک کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر کچھ خادم موجود ہوتے تھے جنہیں آگا کہا جاتا تھا۔
آگا دراصل ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام بزرگ یا سربراہ کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کے خادموں کو آگا کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ نام آج تک عربی زبان میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ مسجد نبوی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے یہاں وہ آگا آتے تھے جو رومی لباس میں ایک اونچے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں تقریباً 10 سے 12 حبشی خواجہ سرا بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں بڑے اختیار کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اسی چبوترے کے ساتھ ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جو آج بھی وہاں موجود بتایا جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے دروازے سے جھک کر اندر جانا پڑتا تھا جو شاید انہی کے استعمال کے لیے خاص بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کی چابی بھی ان کے سربراہ خواجہ سرا کی کمر سے لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ان کی ذمہ داری مسجد نبوی کی صفائی کی بھی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی اجازت بھی حاصل تھی کہ وہ روضہ مبارک کے اندر جا کر صفائی کا کام کریں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اگر کبھی کہیں کوئی بچہ قالین یا زمین کو خراب کر دیتا تھا تو انہیں فوراً اس بات کی اطلاع دی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ بغیر اپنے ماتھے پر کوئی شکن لائے خاموشی کے ساتھ اٹھتے تھے، اپنے ساتھ صفائی کا سامان لے کر وہاں پہنچتے تھے اور پھر کلمہ پڑھ کر اس جگہ کو پاک صاف کر دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ نہ کوئی شکایت اور نہ ہی کسی طرح کی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مرحوم شاہ عبداللہ سے پہلے مسجد نبوی میں یہی معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد خواجہ سرا مسجد نبوی سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی نہیں، عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہی کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی باہر نکالا جاتا تھا اور ساتھ ہی وہاں صفائی کا کام بھی شروع کر دیا جاتا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور اس طرح مسجد نبوی کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح مسجد نبوی کو پوری طرح خالی کر دیا جاتا تھا۔ پھر اگلی صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی کے اندر صرف یہی آگا موجود ہوتے تھے۔ تو دوستو، اس بات کی اصل وجہ یہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج سے کچھ برس پہلے تک رات کے وقت مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا۔ رات کے وقت مسجد نبوی کو خالی کروایا جاتا تھا اور پھر اس کے اندر رات کے وقت صرف انہی چند آگا کو رہنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے وقت کئی طرح کے نورانی اور روحانی مخلوقات آتی ہیں، اسی لیے رات کے وقت مسجد نبوی کو خالی کروایا جاتا تھا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات کے بارے میں کوئی معتبر ثبوت نہیں ہے۔ مسجد کو خالی کرنے کی اصل وجہ صفائی، انتظامات اور حفاظت سے متعلق انتظامات تھے۔ دوستو، اب آپ کو بتا دیں کہ کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، یعنی کیا اب بھی رات کے وقت مسجد نبوی کو خالی کیا جاتا ہے؟ کیا اب بھی رات کو مسجد نبوی بند کر دی جاتی ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شاہ عبداللہ کے دور میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ اب رات کو بھی مسجد نبوی مکمل طور پر بند نہیں کی جائے گی، یعنی رات کے وقت بھی زائرین کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت ہوگی۔ اسی لیے اب مسجد نبوی کے بعض حصے رات کے وقت بھی زائرین کے لیے کھلے رہتے ہیں، جبکہ کچھ حصے صفائی اور انتظامی کاموں کی وجہ سے بند کیے جا سکتے ہیں۔ باب السلام اور باب البقی کے اطراف بھی زائرین کی آمد و رفت کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، جبکہ روضہ مبارک کے علاقے میں انتظامیہ کے مقرر کردہ اصولوں اور اوقات کے مطابق حاضری کا انتظام ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھارت کو قریب سے جانتے ہیں تو شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ یہاں کے ہر بڑے شہر اور ہر علاقے کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی بھارت میں کچھ ایسے شہر بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی لاکھوں میں نہیں بلکہ
करोड़ों की तादाद तक पहुंच चुकी है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि एक शहर ऐसा भी है जहां मुसलमानों की आबादी 90% से भी ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत का वो कौन सा शहर है जहां मुस्लिम आबादी का फीसद सबसे ज़्यादा है और कौन सा शहर इस मामले में नंबर 1 पर आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही 10 शहरों की पूरी लिस्ट देखने वाले हैं और यकीन मानिए इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको भी हैरानी हो सकती है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि नंबर 1 वाला शहर इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है। दोस्तों, रकबे के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां मुल्क और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। भारत में हर रंग, हर नस्ल और हर मजहब के लोग आबाद हैं और दुनिया के हर 100 में से 18 लोगों का घर आज भारत ही है। भारत में 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब को फॉलो किया जाता है। इन्हीं में हिंदू मत, ईसाईयत और इस्लाम सबसे बड़ा मज़ाहिब में शामिल हैं। मुसलमानों की बात करें तो साल 2000 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 13 करोड़ 80 लाख आबादी मुसलमानों की थी, जो कि 2011 तक बढ़कर 17 करोड़ 22 लाख हो चुकी थी। जबकि आज भारत में तकरीबन 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के वो कौन से शहर हैं जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और किन शहरों के अंदर मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से कहीं ज़्यादा है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम इन्हीं भारत के 10 शहरों की बात करने वाले हैं जिन्हें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भारतीय होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद के हिसाब से 10वें नंबर पर आता है चेन्नई। चेन्नई भारत के बड़े और गुंजान आबाद शहरों में से एक हैं, जो भारत के IT हब, एजुकेशनल हब और मेडिकल हब के लिए जाना जाता है। चेन्नई को सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ 23 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। चेन्नई में 11 लाख 62 हजार से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 9.45% हिस्सा है। चेन्नई में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 2.51% है, जो कि उसको भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले शहरों में 10वें नंबर पर लाता है। नंबर 9 पुणे। पुणे महाराष्ट्र का एक इंतहाई अहम शहर है जो सकाफती और तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत रखता है। पुणे की कुल आबादी 73 लाख लोगों से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर मुसलमान 7,72,000 से ज़्यादा आबादी रखते हैं। पुणे में मुस्लिम आबादी 11% से ज़्यादा है, जबकि इस शहर में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 1.98% है। नंबर 8 बेंगलोर। बेंगलोर भारत का एक बड़ा और गुंजान आबाद शहर है जो भारत के अंदर IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं। इस शहर की खूबसूरती, यहाँ की पुरानी इमारतें और सकाफत इस शहर की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देती है। बेंगलोर की कुल आबादी 1 करोड़ 40 लाख लोगों पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पर मुसलमान 17 लाख 48 हजार की आबादी के साथ आबाद हैं, जिनका हिस्सा इस खूबसूरत शहर के अंदर तकरीबन 14% हैं। बेंगलोर में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 3.56% है, जो कि इसको भारत में बड़ी मुस्लिम आबादी रखने वाले शहरों में 8वें नंबर पर लाता है। नंबर 7 दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। दिल्ली को दिल वालों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की तारीख और आजकल यहाँ का पॉपुलेशन भी काफ़ी शोहरत रखता है। दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ 32 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर तकरीबन 33 लाख मुसलमान आबाद हैं, जो कि दिल्ली की आबादी का
तकरीबन 13% हिस्सा बनते हैं। दिल्ली शहर में मुसलमान दूसरे बड़े मजहब के तौर पर मौजूद हैं, जिनकी इस शहर के अंदर ग्रोथ रेट 2.4% से ज्यादा है। नंबर 6, अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात रियासत के अंदर वाकई एक बहुत मशहूर शहर है, जो भारत के अंदर फैशन और ज्वेलरी की वजह से भी जाना जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर की आबादी 88,50,000 लोगों से ज्यादा है। यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 12 लाख लोगों के करीब है, जो कि इस शहर की आबादी का 13.51% हिस्सा है। अहमदाबाद में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 2.40% है। नंबर 5, कोलकाता। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत और मशहूर शहर को कोलकाता भारत के कल्चर हब की हैसियत रखता है और उसको कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। कोलकाता शहर अपनी एक बहुत पुरानी तारीख रखता है। यहाँ की कुल आबादी 1,56,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है और इस शहर में 32 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि आबादी के 20.6% हिस्से पर मुश्तमिल हैं। कोलकाता के अंदर मुसलमान अपनी एक अलग मजहबी और समाजी हैसियत रखते हैं और यहाँ पर मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट 0.89% है। नंबर 4, मुंबई। माया नगरी के नाम से मशहूर शहर मुंबई को भला कौन नहीं जानता। मुंबई भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर और दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। मुंबई भारत की रीढ़ की हड्डी है और उसे फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है और इस शहर को ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, जहां आकर काम करना और फिर अपने ख्वाबों को पूरा करना हमेशा ही इंसानों का ख्वाब रहा है। मुंबई की कुल आबादी इस वक्त 2,16,00,000 से ज्यादा है। यहाँ पर तकरीबन 44 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 20.65% हिस्सा है। मुंबई शहर में मुस्लिम ग्रोथ रेट 1.27% है। मुंबई में भारत के चौथे सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। नंबर 3, हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद भारत के एक कदीम तरीन और मशहूर तारीखी शहर है, जो अपनी पुरानी सकाफत और तारीखी हैसियत रखता है। यहाँ पर आपको पुरानी सकाफत और तहजीबों के ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। हैदराबाद की कुल आबादी 1,09,00,000 लोगों से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 32 लाख लोगों से ज्यादा बनती है। हैदराबाद में मुसलमान कुल आबादी के तकरीबन 30.13% हिस्से पर आबाद हैं और यहाँ पर मुसलमानों की ग्रोथ रेट 2.83% है। नंबर 2, कोझिकोड। दोस्तों, कोझिकोड केरला का वाकई एक मशहूर शहर है, जो केरला की IT और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से काफी शोहरत रखता है। कोझिकोड शहर की कुल आबादी 42 लाख लोगों से ज्यादा है और यहाँ पर मुसलमान 13 लाख की बड़ी आबादी के साथ रहते हैं। कोझिकोड का सबसे बड़ा मजहब हिंदू मत है, लेकिन मुसलमान यहाँ की आबादी के 37.6% हिस्से पर आबाद हैं, जबकि कोझिकोड शहर में मुसलमान की ग्रोथ रेट 5.27% है। नंबर 1, श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर जम्मू व कश्मीर का वाकई खूबसूरत तरीन शहर है, जो जम्मू व कश्मीर की राजधानी की हैसियत रखता है। इस शहर की खूबसूरती देखने लोग दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पर आते हैं और इस शहर को भारत के अंदर जन्नत जैसा शहर कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर की कुल आबादी तकरीबन 17.5 लाख लोगों से ज्यादा है। यहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, जिनकी कुल आबादी 17 लाख लोगों से ज्यादा है। श्रीनगर की कुल आबादी के 95% से ज्यादा हिस्से पर मुसलमान आबाद हैं, जबकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट 2.4% है और यही सब इस शहर को भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर बनाता है। दोस्तों, ये थे भारत के 10 शहर जहां सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें।